وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز نکالے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس کے بعد پیٹھ پھر گئے، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے یعنی یوم سبت کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے سامنے اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ بتائے وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ بتائے اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے کہا
وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے جس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمیں واضح کرے وہ کیسی ہے، کیونکہ گائیں ہمیں مشتبہ لگتی ہیں، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور وہ اس کے سوا قرآن کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کی اپنی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو پھر اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا حالانکہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا
اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بسا دی گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیا ہی بری بات کا حکم دیتا ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اور لوگوں کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے اعمال، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور تم انہیں زندگی کے بارے میں سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر دی جائے، حالانکہ یہ عمر اسے عذاب سے دور کرنے والی نہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اسے یعنی قرآن کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تم پر واضح آیات نازل کی ہیں اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے توڑ دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔